ہمارے ساتھ 4 بجے کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ان سے پاکستان اور دنیا بھر کی، ویسے ظاہر ہے ان کا تجربہ بہت وسیع ہے، ان سے جو ہے ہم بات چیت کرتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اسٹوڈیو میں شامل ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام عامر میاں. سر کیسے ہیں آپ؟ کیسا اللہ کا شکر ہے. موسم قدرے بہتر ہو گیا؟ ہاں موسم بہت بہتر ہوا ہے، بس یہ ہے کہ سیاسی موسم بھی بہتر ہو جائے تو اچھا ہے انشاءاللہ. سر یہاں میں یہ کہوں گا کہ موسم بہتر ہے، گرمی موسم میں آ گئی ہے، لیکن ہم دعا یہ کریں گے کہ سیاستی ماحول میں جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. نہیں، یہاں تو سیاسی گرمی نہیں ہے. ہاں، سیاسی گرمی تو ہمارے وطن اول میں ہے. جی، وطن اول میں ہے. وہاں پہ وہاں جو مختار بنے ہوئے ہیں ملک کے، جی، عامر میاں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی درجہ حرارت نیچے آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہیں اپنے اقتدار کے شکنجے کو، اپنی گرفت کو کچھ ڈھیلا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو ڈھیلا کرنے کے لیے فی الحال وہ آمادہ نظر نہیں آتے. دیکھو نا، ہمارا ایک سفارتی وفد بھیجا گیا ہے جس کو پارلیمانی وفد کا نام دیا گیا ہے. جی، اس کو بھیجا گیا ہے وہ مغربی دارالحکومتوں کی یاترا پہ. جی بالکل. اور سب سے پہلا پڑاؤ انہوں نے کیا ہے نیو یارک کا. جی. اب اس وفد کی سربراہی کر رہے ہیں میاں بلاول بھٹو. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کا کیا تجربہ ہے حکومت کا یا خارجہ تعلقات کا یا سفارتی جو عمل ہوتا ہے، جی، اس کا کیا تجربہ ہے. صرف اس لیے کہ وہ ملک کے صدر مملکت کے بیٹے ہیں، وہ بے نظیر بھٹو کے لال ہیں، وہ سابقہ نگراں حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے تھے، لہٰذا ان کو اس مشن کی سربراہی سونپ دی گئی ہے. صحیح. اور دیکھو عامر میاں، وہ ہے نا کہ جو شواہد نظر آتے ہیں ان پر ان سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیے. جی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نیو یارک میں جو پہلا کام کیا ہے، جو پہلا کارنامہ کیا ہے، وہ یہ کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی جو تنظیم ہے، جس کا صدر مقام جدہ میں ہے، جس کے 57 رکن ممالک ہیں، ان کے نمائندوں کو انہوں نے بریفنگ دی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بریفنگ تو جدہ میں دینی چاہیے تھی، جہاں تمام رکن ممالک کے سفراء وہاں پہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں بریفنگ دینی چاہیے. اور پھر مجھے OIC کے متعلق یاد آ رہا ہے کہ میرے ایک سفیر دوست نے یہ کہا تھا کہ اس نے OIC کے جو ایک سابق سیکرٹری جنرل سے پوچھا تھا کہ OIC تنظیم کی تعریف آپ کیا کریں گے، تو ان کا جواب تھا، عامر میاں بہت دلچسپ ہے، انہوں نے کہا OIC نہیں ہے، یہ OIC ہے. یہ تو آج تک اس تنظیم نے پاکستان کے حق میں کیا آواز اٹھائی ہے. اور پاکستان کو جانے دو، آج تک OIC نے غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، جس طرح سے غزہ کے مظلوموں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اس کے رد میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا کام کیا ہے، کیا ان کی آواز ہے، کیا ان کی آواز کا رتبہ ہے. تو ہمارا جو یہ سفارتی مشن، جو پارلیمانی مشن بھیجا گیا ہے، اور جس کے اراکین کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ ان کے نام ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے، ان کا کیا کردار ہے، ان کا سیاسی قد کاٹ کیا ہے. عامر میاں دیکھو، سیاسی قد کاٹ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ملک کے لیے کوئی خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن یہاں تو ان لوگوں کا وہ قد کاٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے قد کو نہ دیکھو، اس کی قامت کو دیکھو.
دیکھو کہ اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا سماج میں مقام کیا ہے، وہ اس کا ماضی کیا ہے، اس نے کیسی زندگی گزاری ہے. تو بہت سے سوالات ہیں، بلکہ سوالات کا ایک جم گھٹا ہے جو اس وفد کے اراکین کے متعلق لٹک رہا ہے ان کے سروں پر، لیکن خیر ان کو جانے دو. میں بات کر رہا تھا کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت وہ کم نہیں ہو رہا، گھٹانے کی ضرورت ہے. دیکھو پاکستان نے بڑا کارنامہ کیا ہے. پاکستان نے وہ چند گھنٹے کی جو لڑائی تھی جس میں ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے ہندوستان کے 6 طیارے مار گرائے، جن میں 3 وہ رافیل تھے جن کے متعلق مودی صاحب کا یہ کہنا تھا. انہوں نے، تمہیں یاد ہے 2019 میں جو پہلگام کا حادثہ ہوا تھا، اس وقت کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو پھر ہم کچھ اور ہوتا، پاکستان نتیجہ کچھ اور ہوتا، اس کو اوقات دکھاتے، نتیجہ کچھ اور ہوتا. تو اب تو وہ ان کے پاس رافیل طیاروں کی پوری کھیپ تھی، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ کیا ہوا؟ تو ہم نے یقیناً بین الاقوامی سطح پر اپنے ساکھ میں اضافہ کیا ہے جی. لیکن دیکھو یہ ساکھ مستقل رہنے والی نہیں ہے جی. اس ساکھ کو مستقل پائیداری دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں اندرون ملک جو سیاست کا نقشہ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو درست کیا جائے. اور اس کے لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا جو مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، جس کو آپ نے پچھلے پونے 2 برس سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. جی. مثال کے طور پر اس کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی فون پر جو اجازت دی جاتی ہے وہ کبھی کبھار 2-3 مہینے میں ایک بار اس کے بیٹوں نے گلا کیا. جی. دیکھو بیٹے تنگ آ گئے، بیٹوں کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان کا مشن سیاست میں موروثی روایت کو زندہ رکھنے کا نہیں ہے، اس کو برقرار رکھنے کا نہیں ہے. عمران خان کی بہنوں کو اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہاں پر ISI کا ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے جو بقول عمران کے سپریم عدالت عالیہ کے احکامات کی بھی پابندی نہیں کرتا، وہ ان کو بڑی حقارت سے رد کر دیتا ہے. تو یہ جب عالم ہو، اس عالم میں کیا پاکستان کی ساکھ برقرار رہ سکتی ہے؟ اس لیے کہ آج کی دنیا، عامر میاں تمہیں معلوم ہے کہ محدود دنیا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا سمٹ کر ایک بڑا گاؤں ہو گئی ہے، بڑا گلوبل ولیج ہو گئی ہے. تو اس گلوبل ولیج میں ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیا کارروائی ہو رہی ہے. تو دنیا کہ بیشتر ممالک میں یہ آواز اٹھائی جا چکی ہے عمران خان کے حق میں کہ عمران خان کو قید و بند کی صعوبتوں سے رہا کرو، اور اس کا وہ جس کا حقدار ہے، جس منصب کا وہ حقدار ہے. اور اس کی تحریک انصاف نے گزشتہ برس فروری کے انتخابات میں دنیا کو دکھا دیا تھا کہ پاکستان کے جمہور کی غالب اکثریت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی رہنمائی کریں. لیکن اس فیصلے پر شب خون مارا گیا، اس کو بدل دیا گیا، اور ملک پر مسلط کر دیے گئے وہ لوگ جن کو پاکستان کے عوام، پاکستان کے جمہور رد کر چکے تھے، مسترد کر چکے تھے. تو اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ پیش رفت نہیں ہوگی پاکستان یہ جو ایک عارضی ہم نے نام کمایا ہے، جو عارضی فتح حاصل کی ہے،
اس پر تکیہ نہیں کر سکتا. یہ نادانی ہوگی, یہ کوتا بینی ہوگی, اس میں بصیرت کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہمارے جو مختار کل بنے بیٹھے ہیں وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے جو نام کمایا ہے, جو ساکھ حاصل کی ہے, وہ مستقل رہے گی, جبکہ وہ اندرون ملک جو چاہیں کر سکتے ہیں, اپنی منمانی کر سکتے ہیں, تو ان کی یہ سوچ, ان کی یہ فکر انتہائی منفی ہے, انتہائی غیر دانشمندانہ ہے اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے تو ظاہر ہے ہم یہاں نہیں بیٹھے, ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, اور آپ کا تجربہ, میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا تجربہ اتنی میری عمر بھی نہیں ہے, تو اس حساب سے میں بالکل اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ سے کسی قسم کا آرگو کروں. لیکن یہاں 2-3 باتیں میں بات کروں, اس پہ بات کرتے ہیں. جیسے کہ کرامت صاحب آپ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, آپ اس پہ مجھے گائیڈ بھی کر دیجیے گا. جو آپ بتا رہے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے پی ٹی آئی, خاص کر میں عمران خان, پی ٹی آئی کے ساتھ میں نہیں کہوں گا کچھ غلط نہیں ہو رہا, جو غلط سارا کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کے, پی ٹی آئی تو ہاں, اس لیے اگر ہم ایک فرد پر چلتے ہیں, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں عمران خان, یعنی عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر جو آپ نے بات کی, اس پر کوئی بھی دو رائے میرا نہیں خیال کہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. یعنی ایون جنہوں نے اس کے اوپر جس نے اندر بھی اگر کیا ہوا ہے ان کی بھی نہیں ہوگی میں کہتا. لیکن ظاہر ہے اب ظلم ہے, ظلم ہو رہا ہے جس طریقے سے, اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ڈیل کرنا ہوگا, باہر آنا ہوگا. میں اگر تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں, جو آپ نے بات کی کہ یہ سب چیزیں پہلے اب ہو رہی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. شب و خون عوام کی جو کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ پر, وہ آج یہ کوئی نئی تو تھی نہیں تاریخ, ٹھیک ہے, غلط ہو رہا ہے. عمران خان 2018 میں جب آتے ہیں کرامت صاحب, تقریباً 3-3.5 سال کی بالکل فل ہول سول جو ہے وہ پاور ان کے پاس ہوتی ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت عمران خان صاحب, جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس وقت آپ نے یہ سب چیزیں کیوں نہیں کی, جب آپ پاور میں نہیں ہیں اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس دن بھی باتیں ہو رہی تھی کہ اصول پسندی کی باتیں کی تھی ہم نے گزشتہ, جب ہم نے بات کی تھی کہ اصول کی بات ہے, ہم نے بہت سارے بڑے بڑے لیڈر کو کمپیئر بھی کیا. تو مجھے بتائیں وہ 2018 میں وہ لیڈر کہاں گیا؟ وہ سب اصول جو آپ کی زندگی میں تھے, ایک ویژن تھا آپ کا, کیا اس وقت اگر آپ کو 1% بھی لگا تھا جب آپ کو کسی طریقے, چلے آپ جیت کر آئے یا آپ کو جتوا دیا گیا ہو, اس پر ہم بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ اگر ایک جگہ پہ جاتے ہیں, میں آپ کو وزیر اعظم آپ بنتے ہیں کرامت صاحب, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی میرا ویژن وہی جو قائد اعظم کا ہے, میرے اصول وہی ہیں جو گاندھی جی جس حساب سے جن اصولوں پر چل رہے تھے, نیلسن منڈیلا کی ہم نے اس دن بات کی, اور بھی بہت سارے ہم نام لے سکتے ہیں. اور آپ 2018 میں جب آتے ہیں, آپ کو کتنا ٹائم آپ کو لگے گا ان چیزوں سے سمجھنے کے لیے, یا آپ کو باہر آنے کے لیے آپ کہیں کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ کر اپنے اصول پر, اپنی وزارت کو, اپنی پاور کو, ہر چیز کو عوام کی رائے کے لیے اور اپنے اصولوں کے لیے, جس کی بیس پر میں نے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے 95-96 میں جو ہے یہ تحریک انصاف پاکستان سے جو ہے وہ الیکشن لڑا, تو میں اب چاہے جتنا بھی ووٹ مجھے دیا گیا ہو, مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, یہ لیں آپ کے پیپر, یہ لیں آپ کی اسمبلی, یہ لیں آپ کا وزیر اعظم, آپ جسے چاہیں چلا لیں. نہیں عامر میاں, تم نے بہت اچھی بات کی. دیکھو 2018 میں عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو اسے حکومت کا کوئی تجربہ نہیں تھا. اس وقت تک وزیر اعظم بننے سے پہلے تک وہ ایک آؤٹ سائڈر تھا. ٹھیک ہے, جب وہ گھر میں داخل ہوا تب اسے معلوم ہوا, اندازہ ہوا کہ صورتحال کیا ہے. تم کہہ رہے تھے کہ ہول سول اختیار تھا عمران خان کو. دیکھو پاکستان کا تو المیہ یہی ہے عامر میاں کہ کسی بھی جمہوری حکومت کو ہول سول اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ پاکستان کی سیاست میں آج سے نہیں 70 برس سے پاکستان کی فوج کے جرنیل مداخلت کرتے رہے ہیں. ہمارا تو یہی رونا ہے, ہم جیسے لوگوں کا یہی رونا ہے عامر میاں, کہ وہ پنڈت نہرو نے ایک بات کہی تھی, وہ بات اگرچہ اس دور میں بہت بری لگی تھی ہم پاکستانیوں کو, لیکن بات کھری تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر ملک کے لیے ایک فوج ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں فوج کے لیے ایک ملک ہے. اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ اگر تم
اس کو بغور پڑھو. بغور بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر سطحی جائزہ لو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بنانے والے بابائے قوم نے تو اپنا منشور واضح کر دیا. بے شک، بالکل ایسے ہی. اور انہی جرنیلوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک ہی بار اپنی زندگی میں، اس لیے کہ پاکستان بننے کے بعد ان کو ٹائم بھی نہیں ملا، صرف ایک سال ہی ملا تھا، بے شک، اور اس میں بھی زیادہ عرصے وہ بیمار رہے تھے. تو اس جون 1948 میں انہوں نے کوئٹہ کے کمانڈ سٹاف کالج میں جو خطاب کیا تھا فوجی افسروں کو، اس میں بتا دیا تھا کہ تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، تمہارا کام پالیسی سازی میں مداخلت کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم حکومت کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو. لیکن بابائے قوم کا یہ فرمان ان کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد ہمارے جو طالع آزما جرنیل تھے انہوں نے بھلا دیا. جی. پہلی جو سازش ہوئی تھی راولپنڈی سازش، وہ 1949 میں ہوئی تھی، قائد اعظم کے انتقال کے 1 برس کے بعد. اور اس کا لب لباب کیا تھا؟ وہ لب لباب یہ تھا کہ لیاقت علی خاں کو، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جو پاکستان بنانے والوں میں پیش تھے، ان کا بڑا کردار تھا، ان کو ختم کر دیا جائے. اور اس کے سازش کا سرغنہ کون تھا؟ جنرل اکبر خان، جو جب تقسیم ہوئی ہے 1947 میں، تو جو اس وقت برٹش انڈیا آرمی تھی، اس میں مسلمان افسر تو بہت کم تھے، اور ان مسلمان افسروں میں دو ہی میجر جنرل تھے. ایک ہمارے آغا محمد رضا تھے، جو ہمارے سفیر بھی رہے، خارجہ سیکٹری بھی رہے، سیکٹری جنرل رہے، اور دوسرے تھے جنرل محمد اکبر. اکبر خان نے وہ سازش کا تانا بانا بنا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں اسی اکبر خان کو پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا تھا، لگا دیا تھا چیکوسلواکیہ میں. اور میں ڈائریکٹر تھا عامر میاں دفتر خارجہ میں 1975 سے لے کے 1978 تک. اس دوران اکبر خان ایک بار تعطیلات پر پاکستان آئے تھے، اسلام آباد آئے تھے، اور تو انہوں نے دفتر خارجہ میں بھی ایک دن نازل ہو گئے. تو ہم ڈائریکٹرز کا دستور تھا کہ ہم کچھ آدھے گھنٹے کے لیے بیچ میں بریک لیتے تھے، کافی کے لیے، چائے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ آ کے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں گئے اور اپنی باتیں کرنے لگے، اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ جوانوں، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو لیاقت کا خاتمہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ سازش ناکام ہو گئی تھی، اس کا بھانڈا پھوٹ. مطلب یہ کوٹ ان کوٹ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے میاں، یہ وہ حقیقت ہے. تو پاکستان کا المیہ تو یہی ہے. عمران خان کو جب اقتدار ملا 2018 سے ہم اس کو 2018 میں، تو پہلا تو یہ ہوا کہ کووڈ کے عذاب نے دنیا کو گھیر لے لیا. عمران خان 2 برس اس کووڈ سے نپٹتا رہا، اور جس کامیابی سے عمران خان کی حکومت نے کووڈ کے دوران اپنی کارکردگی دکھائی، اس کا دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اقوام متحدہ نے مثال دی کہ پاکستان کی حکومت نے جس کامیابی سے، جس سرخروئی سے کووڈ کے اس المیے کو بھگتا ہے اور اس کے دوران کام کیا ہے، وہ مثال ہے. تو عمران خان کے ایک تو 2 برس تو کووڈ میں نکل گئے. پھر عمران خان دیکھو، ٹھیک ہے وہ ایک ڈرامائی ایکٹ ہوتا اگر عمران خان یہ کہتا کہ یہ
فوج کا جرنیل یہ قمر باجوہ تھا نا کمانڈر ان چیف، تو وہ مسلسل مداخلت کرتا رہتا تھا. لیکن ان کے بیانات ایسے نہیں تھے نا کرامت صاحب. نہیں، تو عمران کی نیت میں فتور نہیں تھا. عامر میاں دیکھو، ارادے کو دیکھنا چاہیے، نیت کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ نیت ہی عمل کے، تو عمل نظر نہیں آ رہا نا سر، عمل کا معیار مقرر کرتی ہے. عمران خان یہ چاہتا تھا کہ وہ اندرون خانہ گفت و شنید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سلوک کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دے کہ، اور قمر باجوہ کو اور اس کے جو ان کے صف میں جو شامل تھے، جو لوگ، جو جرنیل شامل تھے، ان کو سمجھا دے کہ بابا تم بہت حکومت کر چکے، بہت مداخلت کر چکے، اب پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام کو، اس کے جمہور کی رائے پر چھوڑ دو، تم اپنی بیرکوں میں واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارا مقام وہی ہے، تمہاری جگہ وہی ہے. تمہیں بابائے قوم نے یہی نصیحت کی تھی، لیکن تم نے ان کی نصیحت کو بھلا دیا، تم نے ان کے فرمان کی حکم عدولی کی. تو عمران خان تو سلیقے سے اس بات کو درست کرنا چاہتا تھا، اس توازن کو درست کرنا چاہتا تھا. وہ تو فوج نے، قمر باجوہ نے ظاہر ہے اس کے خلاف سازش کی، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے سازش کی جن کو پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت مسترد کر چکی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں کرام صاحب، لیکن دیکھیں نا 2013 میں جب عمران خان کی اسٹارٹ پیک ہوا، حالانکہ وہ الیکشن ہار گئے، اس وقت ان کا ایکسٹینڈ بھی ہوا جس طریقے سے الیکشن میں ہم سب کو معلوم ہے. پھر 2018 میں الیکشن جیت کر آتے ہیں. ایک عوامی جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ قوت عمران خان کے ساتھ اس وقت بہت ہی، مطلب کہنے کہ ایک 70-80% عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور عمران خان پی ٹی آئی کی وہ جو مقبولیت تھی وہ اپنے ٹاپ اس پر تھی جب ظاہر الیکشن جیت کے آئے. اس وقت عمران خان ایز اے سیاسی لیڈر مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے، جب میں بھی بیانات پڑھتا ہوں، عمران خان صاحب کے ہی پڑھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، انہوں نے سوائے دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے اور کسی چیز میں مجھے نہیں لگا کہ وہ کہیں نظر نہیں آیا. میں وہی بات ہے کہ میں آ گیا ہوں، میں کہوں کہ جی اے بی سی بندہ بس کرپٹ ہے، اے بی سی بندہ چور ہے، اے بی سی ایکس وائی زی کرپٹ ہے، لیکن آپ نے اس ماحول کو جو کرپٹ ہو گیا، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 47 49 48 کے بعد سے ہی، جب سے قائد اعظم گئے اور اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا، بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں فوج کا کردار کی، میں ہی نہیں کہہ رہا کہ فوج نے کردار ادا نہیں کیا، بالکل کیا، اور وہ اپنی جگہ جو بھی کیا وہ ظلم کیا، ایک طرف سے غلط کیا. لیکن اب جب اس سینیریو میں ہم کھڑے ہوئے جہاں عمران خان، اب اصول پسند عمران خان، پھر آپ نے بات کی کہ عمران خان کے پاس 2018 میں تجربہ نہیں تھا. سر یہی تو بات پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس تجربہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، تو وہ تو پھر بھی ایز این ریپرزینٹیو جا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں ہے. عمران خان تو وزیر اعظم بن گئے تھے جب تجربہ نہیں تھا. آپ نے خود ابھی کہا کہ 2018 میں عمران خان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، تو کیا ہم 2018 سے یہ سمجھیں گے 2021-22 تک وہ تجربہ لے رہے تھے، اب جب آئیں گے تو وہ زیادہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ یقیناً ایسا ہے. اور یہ جو جیل میں قید تنہائی اس نے کاٹی ہے، دیکھو قید تنہائی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. تو یہ پہلے چلے جاتے پھر جلدی نہیں آ جاتے؟ برطانوی دور میں تمہیں یاد ہوگا کہ سیاسی رہنماؤں کو جب نظر بند کیا جاتا تھا، جب ان کو جیل میں رکھا جاتا تھا تو ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ انسان فطری طور پر مجلسی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے بات کرے، لوگ کے ساتھ بات چیت ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ روابط بڑھائے. قید تنہائی تو ایک انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جن کے کردار میں تعمیر کا میٹیریل ہوتا ہے، تعمیر کا خمیر ہوتا ہے، وہ اس قید تنہائی کو بھی اپنی منفعت کے لیے، اپنی اسٹرینتھ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے ذہنی نشو و نما کے لیے اپنی قوت بنا لیتے ہیں. اور میں مولانا ابوالکلام کی آزاد کی مثال پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ
قید میں رہ کر قید تنہائی میں رہ کر جو کتابیں لکھی ہیں ان کی، وہ احمد نگر کے قلعے میں ان کو بند کر دیا گیا تھا. وہاں پر انہوں نے جو مکاتیب لکھے اور ان مکاتیب کو جمع کر کے جو ان کی کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے غبار خاطر، ہر شخص کو پڑھنا چاہیے وہ یہ سمجھنے کے لیے کہ مولانا کا کردار کیا تھا، مولانا کی صلاحیت کیا تھی، ان کی ذہنی استعداد کیا تھی. تو جو لوگ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ قید و بند کی صعوبتوں کو بھی اپنے حق میں اور اپنے مقلدین کے حق میں ڈھال لیتے ہیں. تو عمران خان مجھے یقین ہے کہ اس بہتر لیڈر بن کے باہر آئیں گے انشاءاللہ. یہ جو بیپٹزم آف فائر جس کو میں کہتا ہوں، جو آگ میں جو جل کر جو ایک نئی شخصیت کا روپ ابھر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ عمران خان جس کو کہتے ہیں عمران خان فیز 2، تو عمران خان فیز 2 عمران خان فیز اول سے کہیں بہتر ہوگا اور مختلف ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل مختلف انسان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ظاہر ہے ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے، ہم آگے ان چیزوں کو بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو باتیں ہیں، لیکن میں بہت اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جیسے اب ہم نے بلاول صاحب کی بات کی، وہ بہت ینگ ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ینگ لوگوں کو، یعنی مجھ جیسے کئی اور جیسے بلاول لے لیں اور بہت سارے لوگ ینگ وہاں پاکستانی ہیں جو ان کو فالو بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو اگر وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کرتے ملک کو، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ لاؤ کہ ملک کی جو دوڑیں اگر ہم ینگ لوگوں کو نہیں دیں گے، وہی والی بات کہ اگر ہم ان کو ٹرین نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. پھر آپ دیکھیں ان کا ایکسپوجر، اگر آپ پچھلی دفعہ بھی دیکھیں تو وہ فارن منسٹر PDM 1 میں وہاں پر رہے، انہوں نے پورے دنیا بھر میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرایا، انہوں نے چیزوں کو بتایا، انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں. پھر ان کے بلڈ میں جو ان کے ایک دیکھیں نا کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاندان چل رہی ہوتی ہیں، آپ اس کی ڈینائی نہیں کر سکتے. چاہے موروثی سیاست کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن جو ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہوتی ہے، چاہے آپ کی ہو، آپ کے بچوں کی ہو، دوسری جیسے میری ہے، میرے باپ سے میرے بچوں پہ، وہ ایک ٹرانسفر ہوتی ہے. تو کیا ایک جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسا، بے نظیر صاحبہ کی اولاد، اس کے اندر ایک اس چیز کو تو ہم کریڈٹ کہیں نہ کہیں دیں گے کہ وہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک وہ کرزما ہے، وہ بات چیت کرنی اس کو آتی ہے، چاہے وہ OIC کے ممبرز کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ از این انٹرنیشنل پلیٹ فارم. وہاں جب آپ بات کرتے ہیں، وہی بات آپ نے جدہ میں دیکھیں، یہی بات اگر پاکستان میں کی جائے بیٹھ کے، ایگزامپل میں اگر لوں، میری بہت سوچ بہت لمیٹڈ ہے، آپ اس کو آگے بڑھا دیجیے گا، یہی اگر کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہو اور یہی کانفرنس جو ہے وہ نیو یارک میں ہو رہی ہو، تو میرے نزدیک زمین اور آسمان کا فرق ہے، چاہے سیم لوگوں سے ہی آپ خطاب کر رہے ہوں. یہاں بیٹھ کر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کرنا، انٹرنیشنل میڈیا کو اپنا میسج دینا، اور آج جو اگر آپ دیکھیں ان کا میسج آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے مودی جی کو اور نیتن یاہو کو بہت ڈائریکٹلی اٹیک کیا. تو کیا انہوں نے کوئی ایسی بات، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ملک و قوم کے لیے کوئی صحیح نہ ہو. کے خلاف نہیں ہوں میں عامر میاں، یہ تاثر آپ نے کہا نا وہ ینگ ہیں تو وہ چلے گئے، لیکن جس دن بلاول بھٹو اپنے باپ کے سائے سے باہر نکل، سر دیکھیں یہ بہت ایسی چیز ہے کرامت صاحب، یہ بہت دیکھیں، اب چاہے میں میری اولادیں، چاہے میں جتنا چلے ورز کریں میں کرپٹ آدمی ہو گیا، دنیا کا کرپٹ، لیکن میری اولاد وہ میری اولاد ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس کا کردار کیا ہے، اس اولاد کا کردار کیا ہے. عامر میاں تم عمران اور بلاول بھٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہیں میں مقابلہ نہیں کر رہا، نہیں آف کورس نہیں کر سکتے، اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن بات کرنے کے لیے کہ باپ کا جو وہ کیا کرتا ہے، کیا ہم اس کا الزام بچوں پہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں الزام بچوں یا کہ باپ آپ کہیں گے جو باپ نے کیا ہے وہ بچے بھی اسی چیز کو فالو کریں گے. بلاول بھٹو کی موجودہ حیثیت صرف اور صرف بھٹو خاندان سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ تو ہزار لاکھوں تمہیں ایسے نوجوان مل جائیں گے جو اچھی انگریزی بھی بولتے ہیں، بالکل بولتے ہیں، جو ہونہار ہیں، جو ہنرمند ہیں، جن میں لیاقت ہے، استعداد ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ نہیں ہو سکتے، وہ سفارتی مشن کی سربراہی نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو کا یہ مقام، یہ منصب تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ
ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، وہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، وہ زرداری آصف زرداری کے نظر کا تارہ ہیں، بس یہی ہے. چلیں سر، تو موروثیت تو برقرار ہے نا. چلیں جی، ہمارے پاس آج کام ٹائم جو ہے وہ نکل گیا، کیونکہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں جو ہے پردیپ جی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ٹیوزڈے آپ سے اور آگے بات چیت کریں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی آگے بڑھائیں گے. اگر آپ پروگرام کے اینڈ میں اپنا